السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 5 دسمبر پہلی جمادی الاول کو فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپ، اسلامی کاؤنسلنگ اور فری خوراک ٹو نان مسلمس ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن نان مسلمس اور مسلمس کو دیا جاتا ہے۔ ہر جمعہ کو فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طالب علم کو ہر ماہانہ اسٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانز ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ شیخ کولکتہ سے ہیں، ابھی آپ فی الوقت حیدرآباد میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان فرقہ ناجیہ کا منہج۔ شیخ عمران احمد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ آپ تمام کا آج کے اس درس میں استقبال ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں کہی جانے والی باتوں کو کہنے والے کے ساتھ سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درس کا عنوان عزیزم عبداللہ صاحب نے آپ کو بتلایا، فرقہ ناجیہ کا منہج۔ بنیادی طور پر ایک بات ہم میں کے ہر مرد و خاتون کو
یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ متحد ہو کر کے رہیں اور فرقوں میں اور جماعتوں میں نہ بٹ جائیں۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ سابقہ امتیں یعنی یہود و نصارہ بہت سارے فرقہ بندیوں میں بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے، اور آپ نے اس بات کی پیشن گوئی بھی فرمائی کہ ہم جس طرح ہر چیز میں پچھلی قوموں کے پیچھے چلتے ہیں، ویسے ہی فرقہ بندی میں بھی ہم ان کے پیچھے چل کر کہہ لیجئے ایک قدم آگے بڑھ کر جہاں وہ 72 فرقوں میں تھے ہم 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ یہ امت جو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں ایک فرقے کے سوا سارے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور کتاب و سنت سے منہ موڑ کر اصل شریعت سے پہلو تہی کر کے جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اور آپ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ صرف ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو جنت جانے والا ہے، اور اس فرقے کی کچھ صفات آپ نے بتائیں۔ اللہ اکبر! وہ فرقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے اور راستے کو مضبوطی سے تھام لے۔ اتنی باتوں کے بعد ایک چیز یقینی طور پر آپ جان لیں کہ متعین طور پر کسی شخص کے بارے میں یا کسی فرقے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فرقہ ہی جنت میں جائے گا یا فلاں شخص ہی جنت میں جائے گا یا فلاں گروہ یا جماعت کے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ آپ یقین جان لیں متعین طور پر، کیونکہ بغیر دلیل کے بات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کتاب و سنت کے آپ دلائل پڑھ لیجئے، کسی فرقے کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ فلاں فرقہ ہی جنت میں جانے والا ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے کچھ صفات بتلائے گئے، اس کی کچھ خصوصیات بتلائی گئیں کہ جو فرقہ ان صفات اور ان خصوصیات کے کہہ لیجئے کہ ان خصوصیات کو پورا کر لے، وہی فرقہ نجات پانے والا ہے اور وہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ بغیر علم کے بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم دیکھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس مکمل آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو چیزیں ایک ایمان والے بندے پر حرام ہے، جو چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ انسان ظاہر یا پوشیدہ میں فحش کرے، یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے کو اور بغیر یعنی کہہ لیجئے کہ ناحق کسی پر ظلم و زیادتی کو اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کو حرام قرار دیا اور کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے تعلق سے ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے تعلق سے جن باتوں کا علم نہ ہو وہ باتیں کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے اللہ نے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ایسی باتیں کرنے سے منع فرمایا تو پھر ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ فلاں ہی جنتی ہے؟ ایسے ہی آپ سورۃ الاسراء کی تلاوت کیجئے،
آیت نمبر 36 سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بحث نہ کرو، ویسی باتیں نہ کریں جن کا ہمیں علم نہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے سماج میں باہر نکلیں تو ہماری اکثریت جو ہے اور ہر فرقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ نجات پانے والا ہے، اور اپنے مخالفین کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ جہنم جانے والے ہیں۔ آئیے میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے اس فرقے کی نشاندہی کروں جو فرقہ نجات پانے والا ہے اور جو ہلاکت اور تباہی سے محفوظ رہنے والا ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہم دیکھتے ہیں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہاں ایک چیز کا علم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کی خبر دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے معجزے کی دلیل ہے۔ جب وہ فرقوں میں بٹے اس وقت وہاں اللہ کے رسول موجود تھے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ موجود تھے نہیں؟ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کی وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، جو آپ کے نبوت اور رسالت کی دلیل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ پچھلی امتوں کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پچھلی امتیں جو ہیں بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری یہ امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ آئندہ کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے یہ بات کی اس وقت تو ایک ہی جماعت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، تو یہ پیشن گوئی بھی آپ کے نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ دعا کریں اللہ سے سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی فرقے میں بنائے رکھے، آمین۔ کہا اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت تھی وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات ان کے سامنے بیان کرتے اور وہ چیز انہیں سمجھ میں نہ آتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر کے پوچھ لیتے۔ ان صحابہ نے پوچھا ومن ہے یا رسول اللہ، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں امت میں 73 فرقے جو ہوں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، ایک نجات پانے والی جماعت ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ جملہ آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ ابھی میں آگے چل کے پوچھوں گا، دیکھیں میری یہ عادت ہے، میں پوچھتے بھی رہتا ہوں اور بولتے بھی رہتا ہوں، اکیلے بول کے جاؤں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کچھ سمجھ کے جائیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہے۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اور راستہ ہے۔ کب؟ اس تاریخ میں، اس تاریخ میں، یہ جملہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج تھا وہی اس فرقے اور جماعت کا منہج ہوگا جو نجات پانے والی ہے۔ چلیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حنفی حضرات، مالکی حضرات، شافعی حضرات، حنبلی حضرات، فقہ جعفریہ کے ماننے والے حضرات، فلاں کے ماننے والے حضرات کامیاب ہونے والے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، جبکہ اللہ نے وحی کے ذریعہ یہ بتلایا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو کیا اللہ وحی کے ذریعہ یہ نہیں بتلا سکتا تھا کہ فلاں فلاں جماعتوں میں بھی بڑھ جائیں گے لوگ؟ یہ بتائیے مجھے، کہ اللہ کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ آگے چل کے لوگ فقہی مذاہب میں تبدیل ہو جائیں گے اور فقہی مذاہب میں اپنے آپ کو بانٹ لیں گے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک صفت بتلائی، نہ کہ فرقے کا نام بتایا۔ اب وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں، کسی خطے میں، کسی رنگ کا، کسی نسل کا اور کوئی سی بھی زبان بولنے والا ہو، اگر وہ اس منہج پر ہے تو اس فرقے سے ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہوگا جو اپنے قول و عمل میں اور ایمان و اعتقاد میں، اخلاق و معاملات میں، غرض یہ کہ پوری شریعت کے ماننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا اور اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے اور منہج پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اتنی بات کوئی آپ میں سے ہے جس کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی، کوئی ایسی بات ہو جو نہ سمجھ میں آئی جو ابھی تک میں نے سمجھایا؟ سمجھ میں آئی نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ 73 فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہے۔ اب ہم راتوں دن یہ چلا لیں چیخ لیں کہ ہم نجات پانے والے ہیں، ہم راتوں دن اس کے لیے جلسے جلوس کر لیں کہ ہم نجات پانے والے ہیں، ہم اس کے لیے لاکھوں کتابیں بھی لکھ دیں کہ ہم نجات پانے والے ہیں، نجات کا جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ ہمارے لیے معیار ہے، یہی ہمارے لیے منہج ہے۔ اور آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بات کی ہے، اور اللہ سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے کہا کہ اگر لوگوں نے ایمان ویسے لایا جیسے صحابہ نے لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہے۔ آپ ایک ترازو لیجئے جس میں پچھلے دور میں چیزیں وزن کی جاتی تھی، اب تو وہ الیکٹرانک مشین آ گیا ہے، رکھیے وہ وزن ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ ترازو پلڑے میں وزن کرتے تھے۔ آپ ایک پلڑا لیجئے، ترازو لیجئے، ایک پلڑے میں صحابہ کے ایمان اور ان کے منہج اور طریقے کو رکھیے، اور دوسرے پلڑے میں ان تمام فرق اور مذاہب کے عقائد، مسائل، معاملات کو رکھیے جن کا وجود آج زمین پر ہے۔ اللہ کی قسم، جس فرقے کا، جس مذہب کا عقیدہ، معاملات، اخلاقیات، ساری چیزیں صحابہ کے میزان کے مطابق انشاءاللہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لے میرے بھائی، وہ کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال آئیے میں آپ کو یہاں پر فرقہ ناجیہ کی پہلے 2 خصوصیات بتلا دوں۔ پہلی 2 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے بنا پر انہیں فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے لقب سے ملقب ہے، یعنی ان کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، فرقہ ناجیہ کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پانے والوں میں سے ہوں، ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں، تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عقل کو اور کسی کے رائے کو اور کسی کے قیاس کو مقدم نہ کرے کبھی بھی۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم سنت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت میں سے ہیں، لیکن جب ان کے مذہب اور مسلک کی حقیقت پر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بسا اوقات وہ اپنی عقل کو یا رائے کو یا کسی کے قیاس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مقدم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز یہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ سنت پر جو ہے یہ کسی کی رائے اور عقل کو مقدم نہیں کرتے، انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرقہ ناجیہ نجات پانے والی جماعت ایک واحد جماعت ایسی ہے جس کی نسبت کسی شخص یا کسی علاقے کی طرف نہیں ہوگی کبھی بھی۔ یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیں میرا، کہ فرقہ ناجیہ وہ جماعت ہے جس کی نسبت کیا ہے، کسی شخص یا کسی علاقے کی طرف نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر قادیانیوں کو، یہ قادیان کی طرف منسوب ہیں، آپ جہمیوں کو دیکھیے جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی فرقے ہیں یہ کسی نہ کسی شہر کی طرف
یا کسی نہ کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور فرقہ ناجیہ کا یہ وصف ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بہت بڑی علامت ہے. ایسے ہی فرقہ ناجیہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انہیں جو ہے اہل جماعت بھی کہا جاتا ہے. اہل سنت اور اہل جماعت یا اہل سنت والجماعت، تو یہ جو لفظ ہمارے معاشرے میں عام ہے نا، اہل سنت والجماعت، یہ لفظ عام ہے، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے لوگوں سے وہ فوت ہو چکا ہے. حقیقی معنی کیا تھا؟ اہل سنت سے تو بات سمجھ میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. والجماعت، جماعت سے مراد کیا ہے کہ وہ حق پر اکٹھے ہونے والے ہیں، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس سے خروج کر کے، الگ ہو کر کے فرقوں میں نہیں بٹتے یہ کبھی بھی. سبحان اللہ، یہ آپ یاد رکھیں. والجماعت کا معنی کیا ہے کہ وہ حق پر کیا ہے، اکٹھے ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کی جماعت سے خروج کر کے فرقہ بندی نہیں کرتے، اور جہاں یہ متحد ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ محمد آیت نمبر 7، اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ وهم علی ذلک. کہا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے اور اسے بے سہارا چھوڑنے والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوگی. یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو متحد کیا تھا کتاب و سنت پر، یہ جماعت ہمیشہ کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہوگی، اور دیگر لوگ ان سے الگ ہو کر کے نہ انہیں نقصان پہنچا پائیں گے، نہ ان کے لیے وہ ذلت کا سامان مہیا کر پائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین قیامت تک ایسی جماعت کی مدد کرتا رہے گا. فرقہ ناجیہ کے یہ دو وصف ہے کہ وہ اہل سنت بھی ہے اور والجماعت بھی ہے. اہل سنت والجماعت دراصل یہ فرقہ ناجیہ کی اصطلاح ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہوئی ہے. بہرحال فرقہ ناجیہ کے منہج کی چند بنیادیں، جیسا کہ عزیزم عبداللہ صاحب نے کہا کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ہے اس کے سالڈ اور مضبوط پلرز پر ہوتی ہے، ویسے ہی فرقہ ناجیہ کی بنیاد بھی چند مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں فرقہ ناجیہ کون ہے. وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، فرقہ ناجیہ کے منہج کی پہلی مضبوط بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر اکتفا کرتے ہیں. خلاص انہیں جب کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہوتا ہے یا کسی مسئلے کی حکمت یا اس کے کہہ لیجئے کسی مسئلے میں حکم لانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ قرآن اور سنت پر اکتفا کرتے ہیں، تیسری کسی چیز کی طرف نہیں جاتے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز میری کیا ہے؟ سنت. ہاں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ فرقہ ناجیہ کے منہج کی کہہ لیجئے کہ سب سے مضبوط بنیاد ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ کہہ رہے تو آپ اجماع کو نہیں مانتے. بھائی ہم اجماع کے قائل ہیں، ہم اجماع کو مانتے ہیں، یعنی کسی مسئلے پر امت کے ائمہ، معتبر ائمہ کا جمع ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے. ہم اجماع کے قائل ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ اجماع کتاب و سنت دونوں میں سے کسی ایک پر قائم ہو، اور جہاں تک عقل کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اجماع کو مان رہے لیکن آپ عقل کو نہیں مانتے. تو جہاں تک عقل کا معاملہ ہے تو یاد رکھے، اگر عقل
کتاب و سنت کے موافق ہے تبھی ہم اس عقل کو قبول کرتے ہیں، ورنہ جو عقل کتاب و سنت کے برخلاف ہے اس عقل کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو پہلی مستحکم بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ، اور ہم اجماع کے بھی قائل ہیں، ہم عقل کے بھی قائل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے انڈر میں ہونے چاہیے۔ اب اس کی مثال دے کے میں آپ کو سمجھا دوں۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ النساء آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اے ایمان والو تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب امر ہے، تمہارے جو صاحب امر ہے، خواہ وہ حاکم ہو یا تمہارے علماء ہو، ان کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں اس کے بعد بھی اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم اس مسئلے کو اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی سنت کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ ذرا اس آیت پر آپ غور کریں، سورۃ النساء آیت نمبر 59 اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو الگ سے ذکر کیا، نبی کی اطاعت کو الگ سے ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر کے، لیکن جہاں اولی الامر کی بات آئی، حکام کی، بادشاہوں کی، علماء کی، مفتیان کی بات آئی، وہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہے، معاملے والے، وہاں اللہ نے الگ سے ان کے حکم کی اتباع کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو، نہیں، علماء کی، صلحاء کی، فقہاء کی، حکماء کی جو باتیں مانی جائیں گی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بات کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اس لیے تو آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہا اللہ نے کہ اگر اس کے بعد بھی اختلاف ہو جائے، اب ہر آدمی اپنے امام کا مسلک لے کر کے آ جائے، ہر آدمی اپنے پیر صاحب کی بات لے کر کے آ جائے، میں آ جاؤں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، سب بیٹھ جائیں، اب اختلاف ہے اس مسئلے میں، اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو اس مسئلے کا حل کسی ایک شخصیت کی بات پر نہیں کی جائے گی۔ فرقہ ناجیہ کا تو یہی وطیرہ ہے، یہی پہچان ہے کہ وہ مسئلے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرتے ہیں، اور جو فیصلہ آ جائے اس کو قبول کر لیتے ہیں، خلاص، یہ ان کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں، یہ پہلی مستحکم بنیاد ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر اکتفا کرتے ہیں، وہ اجماع کے بھی قائل ہیں اور عقل کے بھی قائل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اجماع کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور وہ عقل صحیح دلائل کو رد کرنے والی عقل نہ ہو۔ چلیں، دوسری چیز، فرقہ ناجیہ کے منہج کی جو دوسری مستحکم بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو عقل و رائے پر مقدم رکھتے ہیں، عقل و رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ پہلے دلیل سنیے، اس کے بعد میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، بڑی بہترین بات ہے۔ آپ سورۃ الحجرات کی تلاوت کیجئے، پہلی آیت پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ جہاں اللہ سے آگے نہ بڑھنے کی بات کی گئی، اللہ کی کتاب سے آگے نہ بڑھے، جہاں رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنے کی بات کی گئی وہاں سنت رسول اللہ سے آگے نہ بڑھے۔ اگر اس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو در حقیقت گمراہی جو ہے ہماری قسمت میں آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اہل فرقہ ناجیہ کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ہر رائے اور عقل کو اور قیاس کو جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بالمقابل لے کر کے نہیں آتے۔ لیکن آج جو ہمارے یہاں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ سیدھی راہ سے بھٹکے، اس کی بنیادی وجہ جانتے کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائے وجہ کیا ہو سکتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تعلق سے؟ اللہ اور رسول کے بتائے باتوں سے آگے نکل کے جاتے ہیں،
یہ آگے کیسے نکل کے جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں, اس کے بعد وہ مائنڈ سیٹ لا کر کے قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے یا شریعت صحیح ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, فرقہ ناجیہ کی علامت یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے قرآن و حدیث کو سیٹ کر لیں, اس کے بعد اپنے مائنڈ سیٹ کیے گئے مسئلے کو لا کر کے پیش کریں, تب دیکھیں کہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں. لیکن ہم پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرتے, ایک مزاج بنا لیتے ہیں, اس کے بعد کتاب و سنت کو اس مزاج پر تولتے ہیں. یاد رکھیں یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں, اللہ نے جو یہ کہا نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, در حقیقت یہی وہی حکم ہے جو اللہ نے فرشتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ, سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیجیے, آیت نمبر 27, آیت نمبر 27. اللہ رب العالمین نے کہا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, کہا کہ فرشتے جو ہے وہ کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے. اور اللہ نے کہا ایمان والوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے. اور یہاں کہا کہ فرشتے آگے نہیں بڑھتے ہیں. جو صفت فرشتوں کی ہے وہی صفت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ فرشتوں کی بات اللہ کے بات کے تابع ہوتی ہے, اللہ جو کہتا فرشتے وہی کہتے ہیں, اور فرشتوں کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. اللہ جو کہتا ہے فرشتے وہی عمل کرتے ہیں. تو ایمان والوں کی بھی یہی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی وہی بات کریں, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل کو انجام دیں. چلیں ایسے ہی فرقہ ناجیہ کی تیسری مستحکم بنیاد, یعنی جس پر اس کہہ لیجئے کہ فرقہ ناجیہ کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کہ کسی بھی بات کو رد نہیں کرتے, چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو, کسی ایک آدمی نے ہی کیوں نہ خبر دی ہو. اور ایسے ہی اس میں تحریف بھی نہیں کرتے اور اس کی بیجا تعویل بھی نہیں کرتے. جو بات آ گئی اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور اس بات کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. یہ مادہ جو ہے آج ہمارے سماج میں جو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم جتنی جماعتوں میں بٹے ہیں, ہم میں کی کسی جماعت میں شاید یہ صفت بہت کم پائی جاتی ہے. اگر کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ مسئلہ ہمارے کسی بڑے عالم دین کی بات کے خلاف ہے, ہم اس کو رد کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. ایسے ہی اگر نہیں رد کر پاتے تو کم از کم کیا کرتے ہیں کہ اس کا معنی اتنا موڑ تڑوڑ کے پیش کرتے ہیں, اللہ اکبر, حدیث کی جو اہمیت تھی, جو مقام تھا, وہی ختم ہو جاتا ہے. وہی چیز کیا ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں تو شہر حیدرآباد میں خصوصاً ایک نئی جماعت بھی آ گئی ہے لوگوں کی, جنہوں نے سیدھے سرے سے ہی احادیث کا انکار کر دیا. جب ان سے بات کیجئے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں, کچھ کا انکار کرتے ہیں. کہتے جو خبر واحد ہے ہم اس کا انکار کر دیے. بعض لوگوں نے کہا کہ جو خبر واحد ہے, کسی ایک آدمی نے جس کی خبر دی ہم نے اس کا انکار کر دیا. بھائی خبر واحد کی سب سے بڑی مثال اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ تنہا نے خبر دی جبریل تنہا کو, اور جبریل تنہا نے لا کے خبر دی تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا. خبر واحد کی یہ سب سے بڑی مثال ہے, آپ اس کو رد نہیں کرتے. اچھا, رد کرتے وقت حدیثوں کو کہتے کہ نہیں صحابہ نے ہو سکتا ہے گڑھ لیا ہو. اللہ کے بندے, قرآن بھی تو صحابہ نے ہی جمع کیا تھا, قرآن مجید بھی تو صحابہ نے ہی اپنے پاس جمع کیا تھا اللہ کے نبی کے حکم سے, تو اس کو کیوں نہیں رد کرتے؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. حدیثوں کو رد کرنے کے لیے نئے نئے بہانے تلاشتے ہیں کہ یہ 200 سال بعد لکھی گئی, یہ 300 سال بعد ہوا, یہ 400 سال بعد ہوا. اللہ اکبر. بہرحال تو فرقہ ناجیہ کی ایک مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی کسی بات کو رد نہیں کرتے, اس کی بیجا تعویل بھی نہیں کرتے, اور نہ ہی اپنے آپ سے اس کا کوئی معنی بنا لیتے ہیں. قرآن مجید پڑھیے, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب ان کے لیے اختیار باقی رہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات آ گئی, خلاص سرنڈر ہو جائیے.
اب اس میں لوگ بیجا تعویلیں کرتے، نہیں مول صاحب تھوڑی سی تو گنجائش ہوگی نا، کوئی ایک راستہ تو بھی نکال کے دیجئے۔ اللہ اکبر، لوگ خود سے کیا چاہتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کرنے کا حکم دے اسے کرو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں صحابہ اکرام، تابعین اور سلف صالحین کا یہ متفق علیہ اصول تھا پچھلے دور میں کہ کسی کی رائے ہو، کسی کا قیاس ہو، کسی کے مزاج کی بات ہو، کوئی بھی حکمت ہو، سیاست ہو، فکر و فلسفہ ہو، حکایت ہو، خواب ہو، عقل کی بات ہو، قرآن مجید کی کسی آیت کو یا نبی کی کسی حدیث کو اس کے ذریعہ رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا اصول تھا۔ آج ہمارے یہاں عقل کی بنیاد پر بعض حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے انکار کر دیا، جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل سنت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے جو کچھ بھی ثابت ہو جائے فوراً اسے قبول کرے، کہتے سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، اب ہم اس کی کیا ہے؟ اطاعت کرنے والے ہیں۔ برخلاف اہل بدعت کے، اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے وہ ایک رائے قائم کرتے، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک مائنڈ سیٹ کرتے، رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں، اگر آیت یا حدیث ان کی موافق ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یا تو اس کی بیجا تعویل کرتے ہیں۔ جیسے جہاں میلاد کی بات آتی، کہتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے دسترخوان نازل کیا، لوگوں نے کھایا اور اس کو اس دن عید منایا، تو نعمت ملے تو عید منائیے، تو ہم بھی نبی کی نعمت پر عید منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، بیجا اس کی تعویل کر لیتے اپنے من مطابق، یا پھر پیچھا چھڑانے کے لیے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ اللہ کی پناہ، اپنے آپ کو پیچھا چھڑانے کے لیے بعض لوگ کیا ہے؟ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی فرقہ ناجیہ کا ایک منہج، فرقہ ناجیہ کے منہج کی مستحکم بنیاد میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور فتاوی کو تلاشتے ہیں، اور ما بعد کے یعنی جو صحابہ کے بعد آئیں ان کے فتوے اور قول پر صحابہ کے فتوے اور عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی ہاں، فرقہ ناجیہ کا منہج کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں کسی مسئلے کو تلاشتے، اگر وہ مسئلہ وہاں نہیں ملتا ہے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اس کو تلاشتے ہیں۔ دلیل سنیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ مسند امام احمد پڑھیے، سنن ابی داؤد پڑھیے، جامع ترمذی پڑھیے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تمہیں یہ چاہیے کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے اسے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے جبڑے کی دانتوں سے اسے تھام لینا۔ معلوم ہے جب کسی چیز کو مضبوطی سے اگر منہ سے پکڑنا ہو تو ہم سامنے سے پکڑتے ہیں، سائڈ سے پکڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھائی کہ جس طرح کسی چیز کو مضبوطی سے جبڑے سے تھام لیتے نا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے بعد خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ صحابہ ہیں ان کی کہہ لیجئے کہ سنت کو لازم پکڑو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، جامع العلوم بیان و جامع علم و فضل ہی میں یہ قول ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فمن کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو آدمی کسی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو ان کی سنت پر عمل کرے جو فوت ہو گئے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر، کیونکہ وہ اس امت میں سب سے نیک دل تھے اور سب سے زیادہ گہرا علم انہی کا تھا، سب سے کم تکلف کرتے تھے، دین سیکھنے میں، دین کو جاننے میں بہت کم تکلف کرتے تھے، اور سب سے زیادہ درست راہ پر تھے، سب سے بہتر حال والے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کا شرف بخشا، ان کے ذریعہ اللہ نے انہیں انتخاب کیا دین کو قائم کرنے کے لیے، اور ان کی فضیلت کو پہچانو،
ان کے نقش قدم پر چلو اور صراط مستقیم کے وہ راہی تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا انہوں نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے، سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راہ کی پیروی کرے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ فرقہ ناجیہ کے منہج میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سنت صحیحہ کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال میں، آراء میں، فتاووں میں مسئلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرقہ ناجیہ کے منہج میں ایک مستحکم اور بنیاد یہ ہے کہ وہ عقیدے کے مسائل اور غیبی امور کے پیچھے نہیں پڑتے جو انسانی عقل کی رسائی سے باہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، بعض نے دجال کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کیا کیا، یاجوج و ماجوج کا انکار کر دیا۔ اب یہ غیبیات ہیں، ان تک ہماری عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ اب اس میں خرد برد کر کے، اپنی رائے لگا کر کے، اپنی عقل لگا کر کے، اللہ اکبر، لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ جبکہ فرقہ ناجیہ کا منہج کیا ہے کہ وہ اس میں بغیر عقل لگائے، بغیر رائے لگائے من وعن اس کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ان کے سامنے ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کرو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جن چیزوں کا ہمیں ادراک نہیں، احساس نہیں، علم نہیں، ان کے پیچھے پڑھ کے ان کے انکار کرنے سے بہتر ہے کہ من وعن ان کو ویسے ہی قبول کر لیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایسے ہی فرقہ ناجیہ کے منہج کی چھٹی اور مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ اس مقصد کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے پیدا کیا، اور وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، لوگوں کو انسانوں کے دروں سے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی در تک لے کر کے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور عبادت خالص اسی کے لیے کروں۔ یہ فرقہ ناجیہ کا منہج ہے کہ لوگوں کو جب وہ دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا تو ان کے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ نے جب انبیاء کے بارے میں کہا کہ شرک ان کا معاف نہیں ہوگا تو عام لوگوں کے شرک کیسے معاف ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ شرک کائنات کا سب سے عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس حال میں اگر آدمی مر جائے بغیر سچی توبہ کے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں کہا اللہ رب العالمین نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج دیکھیں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بری طرح سے عالم اسلام میں اللہ اکبر فتنوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ کہیں قبے اور مزارات ہیں تو کہیں درگاہوں پر عرس اور میلے لگے ہوئے ہیں، مشرکانہ مراسم، نذرانے اور چڑھاوے، تعویذ اور گنڈے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ سے شفا طلبی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعا طلبی، الغرض دیکھا جائے تو شرک کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جو آج مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ سارے مسلمان دوبارہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی طرف پلٹیں، اور ویسے پلٹیں جس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس نمونے کو اختیار کیا اور اس کے مطابق کیا ہے اپنی زندگی گزاری۔ ایسے ہی فرقہ ناجیہ کا ایک منہج یہ ہے، منہج کے مستحکم اور بنیاد ایک چیز یہ ہے کہ وہ اتباع سنت کے دعوے دار ہیں،
اور وہ اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں، اور بدعت سے اجتناب کرنا، بدعت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہی ان کا وطیرہ ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ یہ دو چیزیں دعوت کے میدان میں فرقہ ناجیہ کی بہت بڑی مستحکم بنیاد ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ سنت کی دعوت دیتے اس طور پر کہ وہ نہ کسی قبیلے کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی قوم کی طرف بلاتے ہیں، نہ اپنے خاندان کی طرف بلاتے ہیں، نہ اپنے علاقے کی طرف بلاتے ہیں، نہ انسانوں میں سے بنائے گئے اپنے کسی امام کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی کتاب کی طرف بلاتے ہیں خاص جو لوگوں نے ترتیب دی ہے، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ بڑی بہترین آیت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں، یہاں سے گھر جانے کے بعد قرآن مجید کھولیے آپ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، اس کو قلم سے اپنے ہاتھ سے لکھ لیجئے، اور جہاں آپ دن بھر میں 10 مرتبہ جس چیز کا سامنا کرتے ہیں، میرے حساب سے آئینہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ آئینے کے پاس جاتے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ دن؟ کم سے کم آپ بولتے ہیں دونوں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کم سے کم کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ آپ سب سے کم عمر کے آپ دونوں، اسی لیے میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں، کم سے کم اندازاً 15-20 مرتبہ۔ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں تو اگر ہم 15 سے 20 مرتبہ آئینے کا سامنا کرتے نا، تو آئینے پہ اس آیت کریمہ کو لکھ کے چپکا دیجئے، یہ آپ کے زندگی کا منہج ہونا چاہیے کہ جب بھی اس پر نظر پڑے کم از کم یاد آئے اللہ نے کیا کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آیت لکھ کے لگانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، برکت کے لیے نہیں، یہ یاد رکھیں، برکت کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، خوشخبری دیکھ کر خوش ہونے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا اللہ نے۔ اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سبقت کی اور ایمان لانے میں پہل کی، مہاجرین اور انصار، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور انصار ہجرت کر کے آنے والوں کی جن مدینے کے لوگوں نے مدد کی تھی ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی اور پہل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اور بہترین انداز میں ان کی اتباع کی، یعنی ہجرت کے بعد جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اچھے اور بہترین انداز میں ان کی اتباع کی، اور وہ لوگ بھی اس سے مراد ہے حتیٰ کہ تابعین، تبا تابعین، ائمہ دین، اور آپ سب مراد ہیں اس سے۔ اگر آپ احسان و بھلائی کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں صحابہ کے منہج کے مطابق، تو اس میں ہم سب مراد ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ خوشخبری اللہ نے کیا دی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی جو بھی انصار و مہاجرین صحابہ کی اتباع کرے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے میں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر ان کے طریق اور راستے پر چلتے ہیں تو یقین جانیے وہ لوگ کیا ہے؟ وہ خوش نصیب ہے جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ اور کہا اللہ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلتے ہیں۔ قرآن پڑھیے آپ، سورۃ النساء آیت نمبر 115، سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا کہ جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان والوں کی جماعت کس کی جماعت تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی۔ کس کی جماعت تھی؟
صحابہ کی جماعت. تو اللہ نے وہی کہا کہ رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ صحابہ نے کبھی رسول کی مخالفت نہیں کی اور رسول کے راستے کے علاوہ انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا. ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے. تو اس راستے پر اگر چلتا ہے نو اللہ ما تولی، جہاں گمراہ ہے اللہ اس کو وہی گمراہ رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا. یاد رکھیں فرقہ ناجیہ کے منہج میں ایک چیز کیا ہے کہ وہ اتباع سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بدعات سے بچاتے ہیں. ہر طرح کی بدعات سے کیا ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. جو ہم نماز میں مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 153 پڑھی آپ، 153. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت بھی ہمارے لیے. اللہ نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، اس کے علاوہ راستوں پر نہ چلو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو نقل کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اس کے صحت میں. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. کس کے سامنے کھینچی؟ صحابہ کی مجلس میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سیدھا راستہ صحابہ کا منہج تھا. اس کے بعد اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، کہا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف بلاتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے اسی آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس کے علاوہ راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ دیا، ایک سنت دیا اور کہا کہ اسی کی اتباع کریں. اور فرقہ ناجیہ کی ایک مستحکم بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے اس وحی کو مانتے ہوئے وہ بھی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 کی تلاوت کیجیے. اللہ رب العالمین نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ شریعت اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے. کہا آپ اسی کی اتباع کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اتباع شریعت ہی تمام دینی اعمال کی بنیاد ہے. اتباع شریعت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ اتباع ہی اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کی علامت ہے. خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. یہ دعویٰ جب دلیل کے ساتھ ہو تب قابل قبول ہے، ورنہ بغیر دلیل کے دعویٰ کھوکھلے دعوے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کورٹ میں مسئلہ لے کے پہنچتے ہیں اور کسی کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے اور غبن کر لیا. تو اس دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، کوئی گواہ ہو یا اس کا کوئی ایویڈنس ہو جو یہ پروف کرے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں. بغیر دعوے کے آپ جائیں گے، گرچہ آپ حق پر ہیں، آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے. بغیر دلیل کے آپ جائیں گے. تو یاد رکھیے اس مناسبت سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی در حقیقت یہ محبت کی علامت ہے، ورنہ محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. کہا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ اکبر. اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس چیز کو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے
بہت مضبوطی سے اس چیز کو تھامے رکھا، اتباع سنت کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی رہی ہے۔ آپ مسند امام احمد، سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی وہ حدیث پڑھیے جس کے راوی ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد بڑی بہترین نصیحت کی آپ نے، یہاں تک کہ لوگوں کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور ایسا لگا کہ یہ کسی جانے والے کی وصیت ہے، اب اللہ کے رسول جانے والے ہیں، اور آپ نے وصیت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرنا، چاہے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے۔ پھر کہا فإنہ من یعش منکم بعدی یری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے انہیں تھام لو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، یاد رکھو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے۔ سنت یہ کن کا وطیرہ ہے، کن کی پہچان ہے؟ فرقہ ناجیہ کی، اور بدعت کیا ہے؟ ہلاک ہونے والے اور گمراہ ہونے والے فرقوں کی یہ علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھنا دین میں نئی نئی امور کے ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز کا ایجاد بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرقہ ناجیہ کا ایک اہم اور بنیاد جو ہے وہ یہ ہے، ایک مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے حریص ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ہو جائے مسلمانوں میں، اور اگر اتحاد و اتفاق کی بنیاد اسی چیز کو بنائی جائے جسے صحابہ نے بنیاد بنایا تھا تو آج بھی لوگ متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری کرسی چلی جائے گی، ہمارا عہدہ چھن جائے گا، ہمارے منصب ختم ہو جائیں گے۔ اس کا ڈر لگا ہوا ہے لوگوں کو، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ چودراہٹ، یہ کرسی، یہ کہہ لیجئے یہ ساری چیزیں ایک عارضی وقت کے لیے ہے۔ چودھری ہے، کرسی کے مالک ہے، باہر نکلا حادثے میں موت ہو گئی، چودراہٹ ختم۔ اب یہاں سے حساب دینا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھا یا توڑا، لوگوں کو اکٹھا کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، یا لوگوں کو مسلکوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹتے پھرتے رہے۔ اہلِ کہہ لیجئے کہ فرقہ ناجیہ کی ایک مستحکم بنیاد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے، اور اتحاد کی جب دعوت دیتے ہیں تو بنیاد اسی چیز کو بناتے ہیں جسے بنیاد اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ صحابہ نے اسی چیز کو مضبوطی سے تھاما، ان کے پاس دو چیزیں تو تھی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا چیز تھی؟ آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ تھا۔ اسی چیز کو تابعین نے، اسی چیز کو تبع تابعین نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے لازم پکڑا، وہ متحد تھے۔ ہم نے زمانہ گزرتے گزرتے جب شیطان کو موقع ملا، اس نے لوگوں کے ذہن میں الگ الگ قسم کی باتیں کی، کسی نے اپنی جماعت بنائی، کسی نے اپنا فرقہ بنایا، کسی نے امام کے نام پہ، کسی نے شہر کے نام پہ، کسی نے مسلک کے نام پہ، کسی نے فقہ کے نام پہ اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں متحد ہو کر کے رہو، اور صحابہ نے اتحاد کو جو چیز بنیاد بنائی اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، قرآن کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ رہے، ہر طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی سولوشن نہیں بتاتا کہ ہوں گے کیسے متحد۔ ہر آدمی آ کر کے اپنی چودراہٹ بگھار کر کے چلا جاتا ہے، چودراہٹ بگھار کے چلا جاتا ہے۔ بھائی لوگ ایک ہو جائیں، 2 4 6 بڑے پوسٹرز میں تصویریں آگے نہیں، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے اتحاد کی دعوت دی ہے، بھائی چلو سب کو متحد ہو۔ اللہ کے بندے اتحاد کی بنیاد تو بتاؤ کہ اتحاد کی بنیاد ہونی کیا چاہیے؟ میرا مسلک، تیرا مسلک، اس کا مسلک، اس کا مسلک؟
نہیں، ایک چیز ہونی چاہیے اتحاد کی بنیاد، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تبھی اتحاد ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ ایک جامع مثال دے کے اپنی بات ختم کروں۔ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو مسلمان متحد ہو جائیں گے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کسی فرقے، کسی فقہ، کسی جماعت، کسی شہر کے نام پہ لوگوں کو متحد نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر متحد کریں گے، قرآن و حدیث پر متحد کریں گے، اس وقت مسلمانوں کا اتحاد ہوگا۔ چلیں، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے فرقہ ناجیہ کے منہج اور اس منہج کی مستحکم بنیادوں کے متعلق کی ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں کو سننے اور سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ ناجیہ میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر قائم رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا کہ جس نے مجھ جیسے ادنا سے ایک طالب علم کو اتنے بڑے موضوع پر بولنے کی توفیق دی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اور ایسے ہی میں آپ کے الف فاؤنڈیشن اور ان کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ طالب علم کو یہاں آ کر کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی توفیق دی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہماری خدمات کو مزید بڑھا چڑھا کر اس کے دین کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر متحد ہو کر اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔